مکتب تشیع کے عقائد سے متعلق رائج شبہات اور مکتب تشیع میں موجود رائج ثقافتی انحرافات کے مستند جوابات۔ کیا ائمہ معصومین علیہم السلام کے پاس علم لدنی یعنی وہ تمام علم جو خدا کے پاس ہے موجود ہے؟ اور اگر ہے تو انہیں اس پر مکمل اختیار حاصل ہے یا کچھ حدود و قیود کے ساتھ ہے؟ کیا خطبۃ البیان کی سند مستند ہے کیونکہ مندرجہ ذیل مطالب کی سند کو خطبۃ البیان کی سند کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے؟ کیا امام علی رازق ہیں؟ کیا امام علی خالق ہیں؟ کیا امام علی نے کائنات کو اپنے ہاتھوں سے خلق کیا ہے؟ اور کیا موت اور زندگی کا اختیار بھی امام علی کے ہاتھ میں ہے؟ بارش برسانا اور ہوا چلانے جیسے کام بھی امام علی کے اختیار میں ہیں؟ محمد و آل محمد کی تعلیم کردہ عقائد کی روشنی میں آیا یہ نظریات اور عقائد درست ہیں یا غلط؟ دیکھیے، ایک یہ کہ آپ کے پاس خطبۃ البیان جو ہے یہ سند بالکل اس کے صحیح نہیں ہے۔ جب سند صحیح نہیں، آپ فقہی مسئلہ نہیں بنا سکتے، کی وجہ سے اعتقادی مسئلہ بنا ہے۔ اعتقادی مسئلہ یعنی فقہی مسئلہ کے لیے سند صحیح ہو کافی ہے، لیکن اعتقادی مسئلے کے لیے سند اتنا مضبوط ہو کہ یقین آور ہونا چاہیے، صرف صحیح ہونا کافی نہیں۔ مثلا ایک واقعہ کے لیے شرعاً دو عادل آدمی نے گواہی دیا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، شرعی کیا ہے؟ حجت ہے، لیکن اعتقادی مسئلے کے لیے وہ کافی نہیں، یقین آور چاہیے۔ کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن کا علامت نہیں ہے۔ اعتقادات میں ظن کی کوئی حیثیت یقین ہونے کی ضرورت ہے۔ یقین کے لیے خبر متواتر ہو تو یقین حاصل ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ خبر نہ صرف متواتر نہیں بلکہ سند بھی ضعیف ہے، یہ اپنی جگہ پر۔ اس کے علاوہ یہ جو کبھی کہا کہ مولا یہ کر سکتے، یہ کار فرشتے بھی کر سکتے ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ موت، ملک الموت اسرائیل، رزق کے بارے میں جو روایات ہے کہ میکائیل، خود قرآن کہتا ہے والمدبرات امرا، وہ فرشتے جو عالم کے امور چلا رہے ہیں۔ بس یہ کام جو مولا کی طرف نسبت دیتے ہیں یہ فرشتے بھی کرتے ہیں، اور قرآن اور سنت دونوں میں ثابت ہے۔ بس یہ بڑی بات نہیں ہے مولا کی طرف نسبت دینا، یعنی ایسے کام نہیں ہے کہ بہت بڑی ہو، مولا کی فضیلت ثابت ہو جائے۔ فرشتوں کا مقام مولا سے کمتر ہے۔ کیوں؟ سارے فرشتوں نے حضرت آدم کے سامنے سجدہ کیا ہے ایک حکم خدا سے، یہاں سے پتہ چلتا ہے حضرت آدم سارے فرشتوں سے کیا ہے؟ افضل ہے، اور استاد بن گئے فرشتوں کا، یعنی علم اسماء خدا نے حضرت آدم کو تعلیم دی، حضرت آدم نے اس کو تعلیم نہیں دی فرشتوں کو، ایک خبر کی شکل میں بیان کے، تعلیم کی صلاحیت فرشتوں میں نہیں تھی، یعنی اس درجے کے نہیں تھے۔ جب ان سے پتہ چلتا ہے حضرت آدم افضل ہے فرشتوں سے، تو ہماری روایات کے مطابق ائمہ اطہار حضرت آدم سے افضل ہے۔ اسی طرح سے آصف برقیہ کے بارے میں ہے قرآن میں علم من الکتاب، کتاب کے کچھ علم تھا، اسی وجہ سے تخت بلقیس کو وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت بلقیس کو پہنچا دوں گا ادھر شام میں۔ تو ائمہ کے پاس کیا ہے؟ علم الکتاب، ومن عنده علم الکتاب، پوری کتاب کا علم ہے۔ تو ہمارے احادیث بھی اس آیت کی شان میں ہے کہ فرماتے ہیں جب ایک علم رکھنے والا، علم کتاب کے علم کے ایک جزو رکھنے والے کے پاس یہ طاقت ہو تو ہمارے پاس پوری کتاب کا علم ہے، یہ طاقت ہے، یہ اپنی جگہ پر۔ اور علم اہل بیت یقیناً جو علم غیب ہے وہ خدا نے ان کو دیا ہے، اسی لیے فلا یطلع علی غیبی، فلا یظہر علی غیبی ہے، یعنی علم غیب بھی ذات خدا کا ہے، خدا جتنا چاہے پیغمبر اور ائمہ کو عطا فرماتا ہے۔ اب کتنا چاہتا ہے، روایت اس سلسلے مختلف ہے۔ بعض روایت کہتی ہے کہ جو ائمہ جب چاہتے ہیں خدا دیتا ہے، بعض یہ ہے کہ ائمہ توجہ کریں گے تو ان کو ملتا ہے، مختلف ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان کے پاس علم غیب ہے، اور اس علم غیب کو خدا نے ان کو دیا ہے۔ اولاً و بالذات علم غیب مخصوص ہے خدا کے ساتھ، پھر خدا نے پیغمبر کو دیا ہے، جس طرح سے قرآن میں ہے الا من ارتضی من رسول، اور ائمہ کے لیے بھی ثابت ہونا اس لیے کہ فرض کیجئے مادر موسیٰ کو علم غیب ہو، الہام ہوا نا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، ہم نے الہام کیا مادر موسیٰ کو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کیا؟ غیر پیغمبر پر بھی الہام کے ذریعے علم غیب کی خبر
پہنچ سکتی ہے۔ تو ائمہ اطہار کے پاس، ائمہ اطہار کا مقام بہت بالاتر ہے مادر موسیٰ سے، تو الہام ہے، ہمارے احادیث میں ہے ائمہ محدث سے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، وحی نہیں ہوتی ہے لیکن الہام ہوتا ہے۔ شب قدر ہے تو تنزل الملائکۃ والروح ہے، تو یہ ہے، لیکن عرض کہ یہ کام فرشتے کر سکتے جو ائمہ سے ان کا مقام کمتر ہے۔ اب یہ آپ اس کو بھی چھوڑ کر آپ دیکھیں، ہمارے خلق میں آنے، وجود میں آنا، ہمارے خلق ہونے کا باعث کیا؟ ہمارے والدین ہیں۔ ایک والدین نے جو کھانا کھایا ہے وہ ہے ہمارے رزق۔ پہلا والدہ کے کیا ہے؟ شیر ہے، دودھ ہے، اور پھر ہمارے رزق کہاں سے آ رہا ہے؟ یہی زمین سے وغیرہ سے، آخر میں جائیں گے کسان تک۔ یہ سب کے سب رزق کے واسطے ہیں، رزق کے واسطے بننے سے کوئی مقام بلند نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اس سے ثابت نہیں ہوتا، فرشتے یہ کام کرنا سب کے پاس کلیئر ہے، قرآن و سنت دونوں میں۔ فرشتے خدا بن جاتے ہیں؟ نہیں بنتے ہیں، بلکہ فرشتوں سے ہم نیچے آ گئے نا، والدین تک آ گئے۔ ہمارے خلق کے ذریعے کیا ہے؟ والدین ہیں۔ ہم خلق ہوئے کس کے ذریعے؟ والدین۔ خدا نے خلق کے والدین کے ذریعے۔ اگر یہ کہیں گے ائمہ یہ کام کرتے، وہ یہی کہیں گے نا، اصل خدا ہے مافوق، ذریعہ ائمہ ہے، یہ کہیں گے نا۔ تو یہاں والدین بھی ذریعہ ہے، تو والدین ہمارا خالق بن گئے، والدین ہمارا رازق بن گئے، کسان ہمارا رازق بن گئے۔ نہیں، یہ کوئی بڑا مقام نہیں ہے جو اہل بیت کو دیتے ہیں۔ اگر مقام بڑا دیتے ہیں، یہ بڑا مقام نہیں ہے۔ فرشتوں کے لیے ثابت ہے، والدین کے لیے ثابت ہے، سارے عالم، پورا عالم اسباب و مسببات۔ اب اس سے خدائی ثابت کرنا چاہیے، اس سے خدائی ثابت نہیں کرتا۔ اصل خدا ہے جو اوپر سے، یہ سب فیض وہاں سے ہے، اور باقی سب کے سب واسطے ہیں۔ لیکن شریعت میں یہ بات مد نظر رکھے، آیت اللہ سبحانی کی کتابوں میں دیکھیں، تفاسیر میں آیت اللہ مکارم کے اور متعدد تفاسیر میں جہاں پر بھی یہ لفظ آیا ہے، وہاں رزق وغیرہ وغیرہ کے بحث خلق کی، یہ ہے کہ موت کی، شفا کی، کہا کہ شفا دیکھیں، آپ شفا پاتے ہیں، سر میں درد ہے، گولی کھاتے ٹھیک ہو جاتے، تو گولی کی وجہ سے شفا ملی، یا ڈاکٹر کی وجہ، تھوڑے سے پیچیدہ بیماری ہے، ڈاکٹر کی وجہ سے، آپریشن کی وجہ سے، یہ سلسلہ چلے گا۔ شفا موت کے لحاظ سے، کسی قاتل نے گولی مارا ہو، موت آ گئی ہے، اب پھر سلسلہ چلے گا اسرائیل تک۔ یہاں پر موت دینے والے کی سلسلہ ہے، اس کے باوجود اسلام نے کہا ہے صرف خدا کی طرف نسبت دو، باقی کی طرف نسبت مت دینا۔ موت ایک، شفا دو، رزق رازق ہونا تین، خالق ہونا چار۔ حدیث امام ہے، میں ابھی یہاں پر لایا ہے، بغالیان والی کتاب ہے، حرم امام رضا میں چھپی ہے، اور بھی متعدد کتاب ہے۔ اس میں ائمہ فرماتے کہ ہمیں رازق خالق کہنے والا، امام جعفر صادق کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کے وہ آٹا وغیرہ ختم ہو گیا تھا، تھوڑا سا پریشان ہو گیا، نہیں مل رہا تھا، تو سارے تیار کر کے سکون ملا۔ ہمارا رازق خدا ہے، کوئی اگر ہمیں رازق کہتا ہے تو غلط کہتا ہے۔ امام جعفر صادق کی حدیث ہے۔ خلاصہ شریعت میں یہ بڑی بات نہیں ہے، عرض کر رہا ہوں، ائمہ کی طاقت بھی اس کا ہی زیادہ، فرشتوں سے زیادہ ان کی ولایت تکوینی ہے، یہ کلیئر ہے۔ فرشتے جب کر سکتے، ائمہ یقیناً کر سکتے، یہ بھی کلیئر ہے۔ لیکن نسبت نہ فرشتوں کی طرف دینا ہے، نہ والدین کی طرف دینا ہے، نہ کسان کی طرف۔ ہمارا رازق خدا ہے، ہمارا خالق خدا ہے، ہمارا شافی خدا ہے، ہمارا ممیت موت دینے والا خدا ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ اب ائمہ اطہار یہ کام کرتے ہی نہیں کرتے ہیں، کر سکنے کے حوالے سے عرض کیا، خدا کے بعد زیادہ معصومین کا مقام ہے، یعنی یہ خدا کے مقرب ترین بندے ہیں، سب جب مقرب ترین ہے تو سب سے اعلیٰ کام یہ کر سکتے ہیں یہ۔ لیکن تقسیم کام کے لحاظ سے ائمہ نے فرمایا کہ ہماری ذمہ داری، یعنی آپ کی مدد کر سکتے ہیں لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ائمہ نے کیا فرمایا؟ آپ کی تربیت۔ انبیاء الہی اور ائمہ اطہار کی ذمہ داری اس عالم میں انسان کو انسان بنانا ہے۔ فرشتے انسان کی حیوانیت کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، یعنی جسمانی ضرورتوں کو، بارش ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ ٹھیک ہے۔ پیغمبر اور ائمہ انسان کے انسانیت کی تربیت کرتے ہیں، یعنی انسان کو انسان بناتے ہیں، انسان کی روح کو کمال تک پہنچاتے ہیں، خدا تک پہنچاتے ہیں، یعنی انسان کی انسانیت کی تربیت،
انسانیت کو بنانا. اصلا انسان جب دنیا میں آتا ہے، جسم انسان ہے، اس کے روح انسان بننے کی صلاحیتوں کے ساتھ آتا ہے. ائمہ دلوں سے رابطہ پیدا کرتا ہے، قلوب پر ان کا تسلط ہے. ولایت تکوینی کے ایک حصہ کیا ہے؟ عالم پر بھی تسلط ہے اور لوگوں کے دلوں پر بھی تسلط. شیطان رابطہ رکھتا ہے اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ نا. انما سلطان علی الذین یتولون، شیطان ان لوگوں پر مسلط ہے جو شیطان سے محبت کرتے ہیں، جو شیطان کی سرپرستی کو قبول کرتے ہیں. ائمہ ان لوگوں کے دلوں سے رابطہ رکھتے ہیں جو ائمہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی ولایت کو قبول کرتے ہیں. تو یہ اصل کام ہدایت ہے، تربیت ہے. اب ہماری بدقسمتی یہ کہ ہم اہل بیت سے ہدایت تربیت لینے نہیں چاہتے ہیں، صرف کھانا پینا چاہتے ہیں، تو اس پہلو پر زیادہ توجہ دیتے ہیں. ائمہ کا جو اصل ہدف ہے، پیغمبر کا اصل ہدف انسانوں کو انسان بنانا ہے، اور ہم خود انسان بننا نہیں چاہتے ہیں، اسی لیے اس پہلو پر توجہ نہیں ہے. غالیوں کی کامیابی کے راز بھی یہی ہے. انسان چاہتا ہے حیوانوں کی طرح زندگی بھی کرے، جو دل میں آئے کرے، جو چاہے کرے، ہر ناجائز کام پر کوئی روکنے والا نہ ہو. قرآن فرماتے ہیں جو انکار معاد کرتے ہیں وہ در حقیقت شبہ کی وجہ سے نہیں ہے. یسأل ایان یوم القیامہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ. یہ انکار قیامت کرتے ہیں، اصل میں آزاد رہنا چاہتا ہے، کسی حکم کا پابند ہونا نہیں چاہتے. تو یہ انسان کی چاہت ہے. تو آپ جانتے ہیں والد بھی کنٹرول کرے غصہ آتا ہے انسان کو، اپنے والد بھی کنٹرول کرے غصہ آتا ہے. تو آزاد ہی آزاد رہنا چاہتا ہے. ایک طرف یہ خواہش ہے، دوسری طرف خواہش کیا ہے؟ یہ ہے کہ جنت بھی جانا چاہتا ہے. اب دونوں کی یہ غالی جمع کرتے ہیں، کہتے آپ جو دل میں آئے کرو، عیش کرو، کچھ عمل کی ضرورت نہیں ہے، جنت بھی بھوک ہے تمہارا. غالی وہ انسان کی طبیعت کے مطابق بات کرنے سے تھوڑا سا لوگوں کو جذب کرتے ہیں. اب اس کے لیے شریعت کے احکام کو، شفاعت کو غلط معنی کرتے ہیں، محبت کے غلط معنی کرتے ہیں، عزاداری کے غلط معنی کرتے ہیں، صبر کے غلط معنی کرتے ہیں، انتظار امام کے غلط معنی کرتے ہیں، ہر چیز کے غلط معنی کرتے ہیں تاکہ شیعوں کو عمل سے دور کرے. امام حسین سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے یزید اور معاویہ نے کیا کیا؟ مرجئہ کے مذہب کی بنیاد ڈالی. مذہب کی بنیاد تو دوسروں سے ڈلوایا، مولانوں سے، لیکن پشت پر حکومت اموی حکومت تھی کہ اس کا عقیدہ کیا تھا؟ تمہارا عقیدہ صحیح ہو، عمل نہ ہو، کوئی حرج نہیں. اس کو فائدہ کیا مل رہا تھا؟ فائدہ مل رہا تھا لوگ ائمہ کے ساتھ نہیں دیں گے. جب مفت جنت مل رہی ہے کیوں امام حسین کے ساتھ دے کر اتنی سختیاں برداشت کرے؟ یہ طریقہ ابھی بھی یہی ہے. اور غالیوں کی بنیاد احادیث امام رضا کے وہ حدیث ہے عیون اخبار رضا میں کہ جو غلو کے احادیث سے ہمارے دشمنوں نے، ہمارے مخالفین یعنی دوسرے فرقوں نے جعل کیا ہے تاکہ شیعوں کو کافر قرار دے سکے. ان میں ایک بڑی سازش چل رہی ہے، ہمیں آگاہ ہونے کی ضرورت ہے. انسان کی طبیعت بھی یہی چاہتی ہے، آزاد بھی رہے، جنت بھی جائے. وہ غالی یہی کہتے ہیں آپ آزاد بھی رہو، جنت بھی جاؤ. تو یہ مسائل ہے، ورنہ کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اہل بیت کردار کے مجسم تھے اور بے کردار لوگوں کو اپنے آپ سے کیا کیا ہے؟ دور کیا ہے.